الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب أبو بكر وعمر من الإيمان وبغضهما كفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض ومنبري هذا على الحوض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم امتی بامت ابو بکر اشدهم في امر الله عمر اصدقهم حیاء عثمان واقزاهم علی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق سب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری آواز سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹی، آپ کے میلسی شہر میں یہ سالانہ عظیم الشان یار غار کانفرنس جو اس جامع مسجد مئی صاحبہ میں مئی والی میں ہر سال منعقد ہوتی ہے، یہ اس کے آج دوسرے دن کی آخری نشست ہے اور یہ آخری گفتگو ہے. اس میں مجھ سے پہلے حضرت اقدس مولانا محمد عمیر شاہین دامت برکاتہم العالیہ نے سب علماء کرام کے نام بھی دیے، سب کا شکریہ بھی ادا کیا. تو یہ باقی رہ گئے ہیں تو میں ان کا نام لے کر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے یہ کام لے رہا ہے کہ یہاں جتنے اجتماعات ہوتے ہیں، دینی تقریبیں ہوتی ہیں اور یہ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، جہاں ہمارے مختوم حاجی محمد امین صاحب اللہ ان کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے، یہ اپنے شباب اور جوانی میں اپنی تعلیمی ساری مصروفیات کے باوجود ان کے دست بازو بنتے ہیں اور حوصلے اور ہمت سے کام کر رہے ہیں. اللہ اس پوری ٹیم کو نظر بد سے محفوظ رکھے، آمین، اور حفاظت فرمائے، آمین. قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے جو تکمیل دین کی ہے. اللہ کے محبوب نے 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت، اظہار رسالت فرمایا تھا. 23 سال جس میں 13 سال مکی زندگی کے، 10 سال مدنی زندگی کے جب مکمل ہوئے تو آپ نے، بعض روایات میں ہے کہ جس سال 1 سال پہلے اپنے حج سے امیر حج سیدنا ابو بکر صدیق کو بنایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اگلے سال ہم حج پر جائیں. اور بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید الفطر ادا کی تو اس میں اعلان کر دیا کہ ہم حج کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے حج کا سفر کرنا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کے بعد صحابہ تیار ہو گئے، ارد گرد کے قبائل بھی تیار ہو گئے، قافلے بھی تیار ہو گئے. جس وقت کے عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں تو 1,35,000 کی تعداد مظاہر حق نے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا
آقا کا وہ خطبہ اگر کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اسے نقل کر دیا جائے اور اس کو اس تعریف کو پڑھا جائے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ 15 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے. لیکن آقا کی صفات میں سے ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے کہ ایک ایک کلمے میں اتنی جامعیت ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص 1000 سال بھی بیٹھ کر اس کی تشریح لکھنا شروع کر دے تو شاید اس کی عمریں ختم ہو جائیں لیکن اس کی وضاحت ختم نہیں ہو سکتی. تو آپ کا وہ خطبہ سب سے بڑا جامع ہے. اس میں آپ نے عقائد بھی بیان کیے، اعمال بھی بیان کیے، اخلاق بھی بیان کیے، معاملات بھی بیان کیے، تجارت بھی بیان کی، معاشرت بھی بیان کی، معیشت بھی بیان کی، اقتصادیات بھی بیان کیے، معاشرتی زندگی کے اصول، قواعد، ضوابط. کوئی چیز ایسی نہیں جو امت کی ضرورت کی ہو اور حضور نے اس میں بیان نہ کیا. سب کچھ آپ نے اس میں بیان کر دیا. اور جب آپ اس سے بیان کر کے فارغ ہوئے تو اسی وقت آپ اسی اونٹنی پر سوار تھے تو آپ کے جسم اثر پر وحی کے آثار آئے. پسینہ آنا شروع ہو گیا، جسم پہ کپ کپی شروع ہو گئی. آپ نے اپنا سر مبارک یوں نیچے جھکا دیا، وحی آئی. اس کے کچھ دیر بعد آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا. اس وحی کے جو اس وقت آیات طیبات آئی ہیں ان میں ایک اہم ترین آیت جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ یہ تکمیل دین کی آیت تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اتممت علیکم نعمتی، اللہ نے جو نعمتیں اپنے محبوب کے واسطے سے اس امت کو دینی تھی سب تم پر پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام اللہ نے پسند کر دیا ہے. اس پر غور کریں. قرآن میں یہ ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے. تو اسلام دین کس کا ہے؟ سارے بولو. جب یہ اللہ کے پاس تھا تو یہ اللہ کا تھا. اب جواب نہیں ان کے بڑھڑے بڑھڑے آپ نے بڑھڑے دی باری آج سے دبالا. دیکھیں میری طرف دیکھیں، جب دین وہاں تھا تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جب یہ حضور کے پاس آیا تو کافروں نے کہا کچھ کمپرومائز کر لیں، کچھ آپ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کی مانیں. تو اللہ نے کہا محبوب ان کو کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے پاس میرا دین. تو جب دین نبی کے پاس آیا اب یہ نبی کا دین. جب اللہ کے ہاں تھا ادھر نہیں آیا تھا تو اس وقت نسبت اللہ کی طرف تھی. جب حضور کے قلب اطہر پہ اترا ہے تو اب دین کی نسبت حضور کی طرف ہے. اور جب 23 سال مکمل ہوئے اور دین پورا ہو گیا تو محبوب نے اس پورے دین کو قیامت تک پھیلانے کے لیے جس جماعت کو تیار کیا تھا تو اب رب نے نبی کو نہیں کہا کہ یہ تیرا دین تیرے پاس ہے، اپنے آپ کو بھی نہیں کہا کہ دین اسلام میرا ہے یہ میرے پاس رہے گا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر دین اسلام کو پورا کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی، تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، تمہارا دین تمہیں پورا دے دیا ہے. اب دین صحابہ کے پاس ہے. کہہ دو کس کے پاس ہے؟ اونچی بات سے کہو کن کے پاس ہے؟ اب محبوب نے ان پر اعتماد کر کے کہا ان کے پاس ہے. اور اس پر اگر آپ غور کریں تو یہ کم 4 دفعہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم.
کم از کم 4 قوم تو ایسے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کے واسطے سے امت میں دین پہنچے گا، اور وہ 4 وہی ہیں جن کی طرف حضور نے فرما دیا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی ضروری ہے، میرے خلفاء کی، اور ان کی تعداد حضور نے بتا دی تھی کہ یہ 4 ہیں، بلکہ سیدنا حضرت سفینہ کی روایت میں ان کے زمانے کی تعداد بھی بتا دی تھی کہ ابو بکر اتنی مدت آئیں گے، عمر اتنی زمانہ حکومت کریں گے، عثمان کا دور اتنے وقت میں ہوگا، علی ابن ابی طالب اتنے زمانے میں آئیں گے، تو اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ وہ چیزیں جو نبی کے شایان شعر نہیں، اور اگر امت میں دین کی ضرورت ہے تو وہ ان 4 کے ذریعے سے خدا نے مکمل کر کے دین ان کے پاس پورا ہے، ان کے واسطے سے جن کو پہنچے گا ان کے پاس پورا دین ہوگا، جو ان کو چھوڑ کر دین کو تلاش کریں گے ان کو دین کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کر رہا ہوں، توجہ کریں، میں 2-3 ایسی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ سارا دین مکمل ہو گیا، اس تکمیل دین کے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں رہی جو حضور نے بعد میں کہی ہو کہ او ہو دین تو پورا نہیں ہوا، ایک بات رہ گئی تھی، قلم کاغذ لے آؤ میں وہ لکھ دوں۔ کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ یوں کہو کہ یار او ہو ایک بات اور رہ گئی تھی، ذرا یہ اونچی لاؤ میں اس کے اوپر بیٹھ کر اعلان کر دوں اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ بتایا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کی جو باقی تشریحات یا ضروریات یا اس کے اندر وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے بعض دفعہ واضح نہیں ہوئی، یا احکامات کی توثیق کے لیے کہ اس کو بار بار چیز کو سمجھایا جاتا ہے، تو اس کے لیے کہیں کچھ فرما دیا تو فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بعد کی جتنی باتیں ہیں وہ پہلے تکمیل دین کا حصہ تو ہیں، دین میں نیا اضافہ نہیں کہ آدمی کہے وہاں دین مکمل نہیں ہوا تھا، آج غدیر خون پہ مکمل ہو رہا ہے، وہاں مکمل نہیں ہوا تھا، آج حضور کے وصال کے وقت مکمل ہو رہا ہے۔ دین وہاں پر عرفات کے میدان میں مکمل ہو چکا تھا، اب آگے اس کی باقی تشریحات چلتی۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غدیر خم کے موقع ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت علی سے کے ساتھ ان کی پرنجش ہو گئی، تفصیلی واقعہ میں اس کو نہیں چھیڑتا۔ حضور کو پتہ چلا تو یاد رکھو کہ صحابہ کے فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں وہ حضور نے صحابہ کو کہی، مجھے اور آپ کو نہیں کہی۔ علماء بلدان گائے بیٹھے ہیں ان حضرات سے اقربوا اصحابی، میرے یاروں کی عزت کیا کرو، نہ میں تھا نہ آپ تھا، یہ حضور نے کن کو کہا؟ انہی صحابہ کو کہا جو وہاں پر۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے یاروں کے متعلق زبان نہ کھولنا، یہ صحابہ کو کہا ہے، یہ صحابہ کو کہا ہے کہ میرے صحابہ اگر ایک مٹھی جو خرچ کریں تم اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات بھی حضور نے صحابہ کو کہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، فضیلت بھی صحابہ کی ہے، کہیں بھی صحابہ کو جا رہی ہے، تو وہ کون سے صحابی ہیں جن کی فضائل حضور بیان کر رہے ہیں؟ یہ بھی صحابہ ہیں، وہ بھی صحابہ ہیں، تو یہ کس صحابی کی بات ہو رہی ہے؟ بات کو پورے طریقے سے صحابہ سارے ستاروں کی مانند ہیں، صحابی کے نجوم بے یہ مقتدی تم اہتدی تم، جس کی ابتدا کرو گے ہدایت پر چلے جاؤ گے۔ کوئی صحابی ہدایت سے خالی نہیں، جیسے کوئی ستارہ بے نور نہیں ایسے کوئی صحابی بے نور نہیں، ہر ستارہ منور اور روشن ہے، ہر صحابی منور اور روشن ہے۔ اور اگر کسی کو ستارے سے نفرت ہو اور اس کی طرف تھوکے تو تھوک منہ پہ آئے گا، اگر کوئی صحابی پر تنقید کرے گا تو قرآن نے وہی تنقید اس پر کی ہے جو اس نے کسی صحابی پہ کی ہے۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ ابتدا دیکھیں، پھر دیکھیں،
پہلے صحابہ کی صفات بیان کیے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بالغیب وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. نتیجے بھی بیان کر دیا ان کا. اولئک علی ھدی من ربہم. پھر اللہ نے کفار کی باتیں کی، اس پر چھوٹی سی دعا ہے. پہلے رکوع میں مومنوں اور کافروں کا ذکر کر کے آگے ایک سلسلہ شروع کیا اور اس میں پورا رکوع بیان کیا ہے. اور وہ پورے کے پورے رکوع میں ایک طبقہ تھا، ان کو کہا جاتا ہے منافق. قرآن کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ سارے بولو. منافق وہ ہوتا ہے جو کھری بات نہ کہے. ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے قرآن نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے ان کا ذکر شروع کیا. اور اگر آپ قرآن کی گہرائی میں جائیں یا قرآن جو پڑھتے پڑھاتے ہیں دن رات ان کے قدموں میں بیٹھے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. اللہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، کلمہ پڑھنے والے صحابہ تمہارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے، بعض لوگ ہوں گے من یقول آمنا باللہ، کہیں گے اللہ پر ایمان لائے. آگے کیا وبالیوم الآخر، آخرت کو بھی مانتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، میں رب کہتا ہوں یہ مومن نہیں، یہ بے ایمان. وجہ کیا؟ ایمان کی بنیادی چیزیں تین ہیں، توحید، رسالت، قیامت. وہ توحید کو بھی مانا کہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانا کہ قیامت کو مانتے ہیں، درمیان میں رسالت کو نہیں مانا. میری طرف توجہ کرو گے تو شاید میں مسئلہ سمجھا سکوں گا. رسالت کو نہیں مانا، پھر رسالت کا کیسے انکار کیا؟ یاد رکھیے کبھی بھی دنیا کا کوئی کافر اور منافق براہ راست رسول کا انکار نہیں کر سکتا. مسلمان کی قوت، حمیت، غیرت ایسی ہے کہ مسلمان نہ قرآن کے خلاف کوئی بات برداشت کر سکتا ہے نہ اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات برداشت کر سکتا ہے. یہ ایک فطری بات ہے. اس لیے جب بھی قانون پر عمل نہیں ہوتا اور کسی مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر غازی خالد بھی تیار ہوتے ہیں، غازی ممتاز بھی تیار ہوتے ہیں، الدین بھی تیار ہوتے ہیں. یہ اس لیے نکلتے ہیں کہ اس لیے کہ نبی کے ناموس پہ حملے ہوتے ہیں، نبی کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے. نبی کی عزت پر حملے کا یہ طریقہ نہیں کہ اللہ کے نبی کی شان کی وہ بے ادبی کرتے ہیں. میری طرف پوری توجہ سے بات کرو. حضور کا پورا دین جو امت کی طرف منتقل ہوا ہے، توجہ سے میری بات کو سمجھیں گے تو میں شاید وہ بات سمجھا سکوں گا. پورا دین جو امت کی طرف منتقل ہوا ہے اس کے دو راستے تھے. ایک حضور کی زندگی گھر کی چار دیواری کی تھی، جو آپ اندر کی باتیں ہوتی تھی بیان کرتے تھے تو ان کو ازواج مطہرات نقل کرتی تھی، ان کو بیٹیاں نقل کرتی تھی، ان کو حضور کے گھر کے آنے والے افراد، ان میں آپ کے چچا حضرت حمزہ ہو گئے، حضرت عباس ہو گئے، عبداللہ بن عباس ہو گئے، حضرت عقیل ہو گئے، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب ہو گئے. اعزاء اقربا رشتہ دار جو گھر آتے ہیں وہ گھریلو زندگی کو نقل کرتے تھے. آقا سوتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ وقت کیسے گزارتے ہیں، بچوں کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کیسے کرتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں. یہ اندر کی زندگی گھر کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں. اگلے دن ایک انٹرویو تھا بڑا عجیب، وہ ایک دن جیو کے ساتھ کو اچانک میں نے دیکھا تو مولف الرحمان صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کے حوالے سے اس نے بڑی باتیں حضرت کی سنائی ہیں. تو حضرت کے کسی ایک بیٹے سے جو ابھی پڑھ رہا ہے، نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، اس سے پوچھا کہ گھر میں آپ کے والد کا آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے. اب یہ گھر کی بات گھر کا نہیں تو بتائے گا، باہر والا تو نہیں بتائے گا. اس نے کہا آپ کے ساتھ آپ کے والد ان کا بہت اچھا ہے. اس نے کہا کہ کبھی آپ کا اپنے والد صاحب سے کسی معاملے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے.
نے کہا گھر میں جو بات چیت میں اختلاف کرتے ہیں لیکن احترام بھی کرتے ہیں، پھر وہ باپ ہے، ہم ان کی باپ کو بات بھی مانتے ہیں، اپنی رائے ضرور ظاہر کر دیتے ہیں بجے میں یوں چاہتا ہوں، لیکن یوں حوصلہ نہیں کہ باپ کی مخالفت کریں۔ تو اب یہ بات اتنی بڑی کہ میں باپ سے اختلاف بھی کرتا ہوں، اب یہ اندر کا آدمی تو کہہ سکتا ہے، باہر والے کو کیا، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اتنی محبت بھی کرتا ہوں کہ اختلاف کے باوجود ان کا روب بھی ہم پر ہے، ان کے علم کا بھی روب ہے، اور وہ جیسے باہر رہتے ہیں ہر ایک کو مسکرا کے ملتے ہیں، اندر گھر میں ان کا ماحول اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے، بچے ان کی گود میں کھیل رہے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضور کی ایک زندگی کا وہ حصہ ہے جو اندر کا ہے۔ یہ اندر کی سیرت جن لوگوں نے جمع کی ان کو کہتے ہیں اہل بیت۔ سارے بولو کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے کہو۔ اب میں اہل بیت کی تفسیر میں جاؤں تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن صرف اس میں ایک بات آپ کو کہتے ہیں، اہل بیت میں صرف بیویاں بھی نہیں، صرف چچے بھی نہیں، صرف 4 یا 5 یا 12 یا 14 افراد نہیں، اس میں بھی ایک وسعت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولوی عمیر صاحب بیٹھے مثال کے طور پر، ان کے سسر آئے ملنے کے لیے اور یہ ان کو کہیں بیوی میری تو میرے اہل بیت میں ہے، تو اہل بیت تو باہر کیا خیال ہے؟ تم میں سے کسی کو جرأت ہے؟ بولو، سسر کو گھر کا فرد کہو گے یا اپنے گھر سے نکالو گے؟ ازواج مطہرات کی نسبت سے ان کے وہ رشتہ دار جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا حضور کی نسبت میں آئے ہیں، وہ سب کے سب ضمناً اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس لیے سسر ہے تو وہ اہل بیت میں ہے، سالہ ہے تو وہ اہل بیت میں ہے، سالی ہے تو وہ اہل بیت میں ہے، اسی طریقے سے جناب داماد ہے تو وہ اہل بیت میں ہے، پھر اس کی نسبت سے اور جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت میں ہیں۔ تو اہل بیت یہ اندر کی زندگی جمع کرتے ہیں، باہر کی سیرت صحابہ کٹھی کرتے ہیں۔ حضور سفر میں کیسے گئے، آپ نے قیام کیسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب تبلیغ کیسے کی، آپ نے تعلیم کیسے دی، آپ نے جہاد کیسے کیا، آپ نے جنگیں کیسے کی، آپ نے تجارت کیسے کی، آپ نے جناب معاملات کیسے طے کی، آپ نے معاشرت کیسے کی، آپ نے معیشت کیسے کی، آپ نے دنیا کو نظام سلطنت کیسے دیا، آپ نے مدینے کی ریاست کو کس طریقے سے پروان چڑھایا، آپ نے اس میں کس کس کو کس کس کام پر متعین کیا، آپ نے دستوں کو کیسے بھیجا، ان کا امیر کس کس کو بنایا، ان کے آپ نے ترتیبیں کیا کیا رکھی، آپ کن کن جنگوں میں شریک ہوئے، صحابہ کو کہاں کہاں بھیجا، یہ ساری باہر کی زندگی کون بیان کرتے ہیں؟ صحابہ۔ سارے کو کون؟ صحابہ۔ اونچی آواز سے کہو، اور زور سے کہو، صحابہ۔ اب میں بات سمجھاتا ہوں، بالکل قریب لے آئے گا۔ دشمن نبی پر تنقید نہیں کرتا، نام لے گا ختمی مرتبہ، خاتم النبیین، آخری نبی مانتے ہیں، حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ نبی پر تنقید کرنے کی اس کو حوصلہ ہی نہیں، جرأت ہی نہیں۔ پھر ہمیں دشمن دو قسم کے ملے، ایک وہ دشمن ہے جس نے باہر کی زندگی کو ناکام بنانے کے لیے صحابہ پہ حملہ کیا، دوسرا وہ بے غیرت ہے جس نے اندر کی زندگی کو ناکام ثابت کرنے کے لیے نبی کی ازواج اور اہل بیت اور بیٹی اور خاندان پر حملہ کیا۔ پوری توجہ سے میری دین پہنچا ہی ان دو واسطوں سے ہے، ان میں سے کسی ایک کو نکال دو دین ثابت کر دو۔ میں مثلا آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، ابو داؤد کی، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے حضور سے پوچھا محبوب آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ جب عائشہ بیوی پوچھ رہی ہے تو وہ اپنے متعلق نہیں پوچھ رہی کہ میں پیاری ہوں کہ نہیں، یوں تھوڑی ہے کہ بیوی یہ پوچھ رہی ہے کہ بیوی مجھے آپ کو پیارا کون ہے، یعنی آپ کے خاندان میں سے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیاری فاطمہ ہے۔ کون ہے؟ سب کہو، خاتون سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔
رضی اللہ تعالی عنہ. فوراً پوچھا مردوں میں زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا شوہر علی. اگر عائشہ کو نکال دو تو علی اور فاطمہ کی اس عظمت کو دنیا میں کون جانتا ہے؟ عائشہ کو نکال دو، اس پہ اعتماد ختم کر دو، عائشہ پر یقین نہ رہے تو نہ فاطمہ کا تقدس ملتا ہے، نہ علی کا تقدس ملتا ہے، نہ حسنین کا احترام ملتا ہے. اس لیے اندر کی زندگی اہل بیت، ازواج، آل، اولاد، خاندان نبوت اور خاندان کی تو حضور نے خود وضاحت فرما دی تھی کہ آل عباس ہو تو میرا خاندان ہے، آل عقیل ہو تو میرا خاندان ہے، آل حارث ہو تو میرا خاندان ہے، آل علی ہو تو وہ میرا خاندان ہے. یہ سارا نبی کا گھرانہ ہے. ان کو نکالو، اندر کی زندگی نہیں ملتی. صحابہ پر اعتماد ختم کر دو، باہر کی زندگی نہیں ملتی. حضور کی سیرت کامل تب ملے گی جب صحابہ اہل بیت دونوں پر پورا اعتماد ہو. ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ. ہم اہل بیت اور صحابہ دونوں کے تقدس کے قائل ہیں، اور کسی ایک کی عظمت کے انکار کرنے والے کو ہم اہل سنت بھی نہیں سمجھتے، ہم اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتے. بات اور طرف نہ چلی جائے، میں بات کو سمیٹوں. میں اپنی مختصر 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی کہہ بات کو ختم کروں. تو قرآن نے جہاں پر بیان کیا کہ یہ منافق جو بے ایمان ہیں یہ دعویٰ کریں گے اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نبی کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ نبی نے جن کو دین دیا ہے ان کا ان سے جوڑ نہیں دے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس سے اگلی آیت میں وہی بات ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد کے یہ دیوانے ایمان لائے ہیں. ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، ابو عبیدہ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، عمار بن یاسر ہے، سلمان فارسی ہے. جناب یہ سارے حضور کے صحابہ بیٹھے، اس طریقے سے ایمان لاؤ. تو انہوں نے جب ان کا انکار کر دیا تو نبی کی سیرت کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. صحابہ کو منافقوں نے بے وقوف کہا. میری بات کو غور سے سمجھیں. چاہیے تو یہ کہ رب جیسے ہم یہاں جذبات میں آ کر ذرا سی بات ہو تو فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ کافر. میں نے ابھی کہا ہے ان دو میں سے کسی کا انکار کر دو تو آدمی کے پاس دین نہیں ملے گا، دین نہیں ملے گا تو اسلام ہمارے پاس ہے نہیں، کفر میں آئے. لیکن اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو کافر ہو گیا. اللہ نے کہا کہ الا انہم ہم السفہاء، جو محمد کے یاروں کو کہہ رہا ہے کہ یہ بے وقوف ہے. اور وہ کیوں کہہ رہا تھا بے وقوف؟ کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، ان کو آ کے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. یہ بڑے پاگل لوگ ہیں جو جنگوں میں اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں، مال بھی قربان کر رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے کر، حتیٰ کہ جناب دیواروں پہ ہاتھ مار کے سوئی تاگا بھی اکٹھا کر کے وہ بھی نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے. بیٹی قربان کرتی ہے، غلاموں کو خرید کے ان کو آزاد کر رہے ہیں. یہ ایسے بے وقوف ہیں، ان کو اپنی مال کی فکر نہیں، اولاد کی فکر نہیں، اپنی جان کا خیال نہیں، یہ سب کچھ محمد پہ لٹا رہے ہیں. ہم کو ایسے پاگل تھوڑی ہیں. نعرہ تکبیر اور کعبہ شریفہ میں کام کیا کرے تھا نعرے تھوڑے سے سمجھتے لگیں گے جو کت لگ رہے ہیں. اب اللہ نے جو اس کو جواب دیا وہ جواب قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ ہے. اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء. یہ عربی پڑھاتے ہیں، میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو یہاں مدرس بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں. الا حرف تنبیہ ہے، خبردار. ان لفظ تحقیق، ہم السفہاء،
ہم کو ڈبل کر کے ضمیر پھر ضمیر، یہ تاکید در تاکید۔ اللہ کہتے ہیں پکی کھری سچی بات یہ ہے کہ جو نبی کے یاروں کو بے وقوف کہے وہ خود بے وقوف ہے۔ اب سمجھو، اب سمجھو، اب سمجھو۔ صحابہ گنبد کی صدا ہے، بند کمرے میں، بند گنبد والی مسجد ہو تو اندر آدمی کھڑے ہو کر ایک دفعہ کہنا اللہ، ایک سیکنڈ میں سے کوئی میری عادت کہنے لگی اللہ، اس نے ایک دفعہ کہا ہے کئی دفعہ کہا اللہ، کئی دفعہ کہا، یہ اس کو کہتے ہیں صحابہ گنبد کی صدا ہے، جیسی کہو گے ویسی سنو گے۔ قرآن نے کہا، انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ بے وقوف ہے، اللہ نے کہا تم بے وقوف۔ انہوں نے صحابہ کو کہا یہ فساد کرتے ہیں، ہم تو بڑے مصلح اصلاح پسند لوگ ہیں کہ سب کو جوڑ کے چلتے ہیں، سب کو اپنا بناتے ہیں، بڑی اصلاح کرتے ہیں، یہ تو سب کو نکال کر صرف اپنا محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے اپنا ہی تعلق جتاتے ہیں، ہم تو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اللہ نے کہا الا انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں، یہی بے وقوف ہیں، یہ گنبد کی صدا ہے، جیسی کہو گے ویسی سنو گے۔ تو صحابہ کے متعلق جیسا عقیدہ رکھو گے وہی جواب تمہارے متعلق ہوگا۔ اگر کہو گے صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے تم مومن، کہو گے صحابہ متقی، قرآن کہتا ہے تم متقی، کہو گے صحابہ پرہیزگار، قرآن کہتا ہے تم پرہیزگار، اور تم کہتے ہو اگر اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سچے کھرے مومن، قرآن کہتا ہے تم سچے کھرے مومن۔ تم نے کہا اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب، قرآن کہتا ہے تم کامیاب، اولئک هم الراشدون، قرآن کہتا ہے وہ رشد و ہدایت بھلائی والے۔ اللہ کہتا ہے جس نے یہ کہا، اللہ تمہیں کہتا ہے کہ تم بھلائی والے۔ جو عقیدہ تمہارا صحابہ کے متعلق وہی عقیدہ رب کی طرف سے تمہارے متعلق، تم کہو گے وہ مومن، قرآن کہتا ہے تم مومن، تم کہتے ہو وہ متقی، قرآن کہتا ہے تم متقی۔ اگر تم کہو گے وہ بے وقوف، قرآن کہتا ہے تم بے وقوف۔ تم نے کہا وہ فسادی، قرآن نے کہا تم فسادی۔ اگر کوئی کہے وہ بے ایمان، قرآن کہتا ہے تم بے ایمان۔ کوئی کہے وہ کافر، قرآن کہتا ہے تم کافر۔ جو عقیدہ صحابہ کے متعلق ہے کسی کا بھی وہی عقیدہ فیصلہ قرآن کا اس کے مطابق۔ اب ہمیں کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، قرآن کی فیصلہ۔ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ یہ منافق طبقہ صحابہ اہل بیت دونوں سے بغض رکھتا ہے، اور اس کی نشاندہی حضور نے حضرت علی کو کر دی، کیونکہ منافقین نے زیادہ چالیں حضرت علی کے ساتھ چلی، اس لیے ان کو بتا دیا تھا کہ تیرے متعلق تین قسم کے لوگ پیدا ہوئے، ایک محبت میں غلب کرے گا، ایک بغض میں غلب کرے گا۔ ایک وہ ہوگا جو آپ سے نفرت کرے گا، آپ سے بغاوت کرے گا، آپ کے ساتھ یوں سمجھو کہ الیاذ باللہ یہ کہے گا کہ وہ بڑے بزدل تھے، وہ مجبور ہو کے مان گئے، کیا کرتے بھائی، اتنا کرتے تو کہاں جاتے، اس لیے انہوں نے چپ کر کے وقت گزارا، وہ یوں توہین۔ دوسرا تیرے متعلق محبت پہ غلب کرے گا کہ علی خدا ہے، اللہ کو علی نے پیدا کیا، نبی کو علی نے پیدا کیا، زمین کو علی نے پیدا کیا، آسمان کو علی نے پیدا کیا، چاند سورج ستارے علی نے پیدا کیے۔ یہ روزانہ آپ سارے فیس بکوں کے اور ویڈیو کے شیخ الحدیث بیٹھے، سارے محدث بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں وہ باتیں اس مسجد میں سناؤں، نہ یہ مسجد کا تقدس مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، نہ یہ محفل، نہ یہ موضوع، وہ تم روزانہ سنتے ہو۔ تو یہ دونوں منافقوں کا ذکر حضور کو، حضرت علی کو حضور نے بتا دیا تھا۔ اور میں تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو تیرے متعلق خیر کا عقیدہ رکھے گا، وہ ہوں گے جو تجھے اپنا خلیفہ بھی مانیں گے، امیر بھی مانیں گے،
رہنما بھی مانیں گے، تیرے علم کے بھی قائل ہوں گے، تیری نیکی کے بھی قائل ہوں گے، اور تجھے وہ بہادر اور جری بھی سمجھیں گے، وہ حق والے، وہ اہل سنت والجماعت۔ ہم حضرت علی کی خلافت کو خلافت راشدہ بلا فصل میں سمجھتے ہیں۔ یہ میری بات کو ذرا سمجھنا، میں بات بڑی عجیب کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت ہے۔ آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت شروع ہو گئی، اور اس کے حضور نے 30 سال بتائے، تو ان 30 سالوں میں جو آیا وہ نبی کا خلیفہ ہے۔ ان میں تو ہے کہ اول کون ہے، ثانی کون ہے، ثالث کون ہے، رابع کون ہے، پہلے صدیق ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہیں، لیکن ہیں یہ چاروں بلا فصل نبی کی خلافت۔ خلافت بلا فصل ہے، یعنی نبی اور خلافت کے درمیان کوئی اور بغاوت کا دور نہیں آیا۔ بات کو سمجھو، میری بات کو غور سے۔ نبوت کے بعد خلافت ہے، لیکن دشمن یہ کہتا ہے کہ نبوت کا دور ختم ہوا تو درمیان میں 3 آدمی ایسے تھے جو معاذ اللہ جن کا بغاوت کا زمانہ تھا، علی سے انہوں نے بغاوت کر، اور وہ 24 سال پر محیط بنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا زمانہ 23 سال، بغاوت ہوئی 24 سال، پھر علی کی خلافت بنی، تو الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، نقل کفر نباشا، اللہ معاف فرمائے۔ دشمن نے کہا علی نبی کا خلیفہ نہیں، وہ بغاوت کا خلیفہ ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں علی محمد کی نبوت کا خلیفہ ہے۔ میری بات کو آپ سمجھیں، میں کچھ آپ کے پلے ڈال دوں۔ ایک بات تو میں نے آپ سے یہ کہی کہ صحابہ اہل بیت کے تقدس کی حفاظت کی ضرورت اس لیے ہے کہ پورا دین ہم تک ان ذریعے سے پہنچا ہے۔ ان دونوں کی عزت ہے تو دین محفوظ ہے، اگر ان کی عزت نہیں تو دین محفوظ نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اسی کا حصہ ہے صحابہ، پوری توجہ میری طرف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ تنقید سے پاک ہیں۔ یہ صرف اہل سنت کا عقیدہ نہیں، میں اس پر ایک اصول سے جانتا ہوں۔ ہر آدمی جب کسی منصب اور مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے 2 ذریعے ہوتے ہیں، 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ محنت کر 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 کے اس درجے پہ پہنچے۔ چھوٹے سے بچے تھے، والد نے قرآن پڑھایا، حفظ کرایا، پھر بابلوم چھوڑا، پھر عالم بنے، پھر کتابیں پڑھی، پھر پڑھتے 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 فارغ التحصیل عالم ہو گئے، پھر اللہ نے ان سے تصنیف تسلیف کا، تعلیف کا کام دیا، تدریس کا کام دیا، فلاں کام دیا، ہوتے ہوتے آج اس مقام پر پہنچ گئے۔ اس کو کہتے ہیں ارتقائی منزل، آہستہ آہستہ محنت کر کے کسی منزل پر پہنچنا۔ پرائمری کرتا ہے، مڈل کرتا ہے، میٹرک کرتا ہے، ایف اے کرتا ہے، بی اے کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، پھر کہیں ڈگری ملتی ہے، پھر جا کر کوئی کام کرتا ہے، نوکری لیتا ہے۔ تو جو اپنی محنت سے کسی مقام پر پہنچے، اگر اس سے کوئی کمزوری یا غلطی واقع ہو جائے تو اس پر تو تنقید کا حق ہے۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اوے چھولے دے دے پڑھی، دیکھو تو ایک مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ ایم اے اپنے آپ کو کہلاتے ہو، پی ایچ ڈی اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تمہیں تو اردو صحیح بولنا نہیں آتی۔ تو یہ آپ تنقید اس پر کر رہے ہیں جس نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا، اور جس کو عطائی ہو، محنت نہیں کی، دینے والے نے کرم کر کے خود دے دی ہے، اس پر تنقید کا کسی کو حق نہیں ہے۔ انبیاء کی نبوت عطائی ہے، ارتقائی نہیں کہ کوئی آدمی
محنت کر کے نبی بنے، ولی بن کے نبی بنے، نوافل پڑھ کے نبی بنے، کتابیں لکھ کے نبی بنے، جناب جد و جہد اور ذکر اذکار اور تسبیح و تحلیل کر کے کہے میں نبوت کے مقام پر پہنچا ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نبی کو خدا چنتا ہے، اور جب رب چنے جس کو چاہے جیسے چاہے جہاں سے چن لے، چاہے تو نوح کا بیٹا طوفان میں غرق ہو رہا ہے، باپ کے سر پر نبوت کا تاج ہے، ابراہیم کا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، بیٹے کے سر پر نبوت کا تاج ہے، سگا چچا ابو لہب جہنم کا ایندھن ہے، بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے۔ یہ عطا ہے، یہ ارتقا نہیں کہ کوئی محنت کر کے وہاں پہنچے۔ جیسے نبوت آتا ہے ایسے نبیوں کے لیے مقام صحابیت کا انتخاب بھی یہ کسی صحابی کی محنت نہیں، یہ بھی حضور کو رب کی طرف سے عطا ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی اختارنی واختار علی اصحابی، جیسے رب نے پوری کائنات سے مجھے چنا ایسے میری دوستی کے لیے میرے صحابہ کو بھی رب نے اس نے چن کے بھیجا ہے۔ ابو بکر کو بنو تمیم سے، عمر کو بنو یزید سے، عثمان کو بنو امیہ سے، علی کو بنو قریش سے، سلمان کو فارس سے، صہیب کو روم سے، بلال کو حبشے سے، ابو ذر کو قبیلہ غفار سے، ابو ہریرہ کو یمن سے، کسی کو کہیں سے کسی کو کہیں سے۔ جب اس نے چنا ہے تو انتخاب کس کا ہوا؟ اب ایک بات عقیدے کی سمجھیں، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے انتخاب پر بھی تنقید کرنا خدا کے علم کا انکار کرنا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیسے کچھ ہوا۔ جیسے کوئی کسی نبی کو کہے نا کہ وہ نبی اپنے کام میں ناکام ہو گیا، یا اس نبی سے فلاں غلطی ہو گئی تھی، یا اس نبی نے یہ کوتاہی کر دی تھی۔ جیسے کئی بدبخت لکھتے ہیں حضرت یونس سے فریضہ تبلیغ میں کوتاہی، کئی مجدد ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت کی طرف کسی غلطی کا احتمال اس طرف منسوب کرنا یہ خدا کے انتخاب پر بھی تنقید ہے، اور خدا کے علم کی بھی نفی ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا یہ کیسے آدمی کو چن رہا ہے جو کام بھی پورا نہیں کر سکتا، خدا نے اس کو نبی بنا دیا۔ اللہ کے علم کا انکار، اس کی قدرت کا انکار، اور اس کی طاقت کا بھی انکار ہے کہ اللہ کو اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ کوئی مضبوط اعصاب کا آدمی چن لیتا۔ ایسے صحابہ بھی اللہ کا حسن انتخاب ہیں، ان کو رب نے چنا ہے۔ جب رب نے چن لیا ہے تو انتخاب تو اس کا ہے، اس کی طرف سے عطا ہے۔ صحابیت عبادت سے نہیں ملتی، صحابیت تلاوت سے نہیں ملتی، صحابیت مجاہدے سے نہیں ملتی، صحابیت تسبیح و تحلیل سے نہیں ملتی، یہ خدا کا انتخاب ہے۔ جیسے نبوت پر تنقید کا کسی کو حق نہیں، ایسے صحابیت پر بھی تنقید کا کسی کو حق نہیں، اس لیے کہ خدا کا عطا ہے، اللہ نے چن دیا۔ ہاں ایک عقیدہ ہے اہل سنت کا، میں وہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ میری اپنی صحت اتنا ساتھ نہیں دیتی کہ میں کوئی لمبی تقریر کروں، اس لیے میں نے کہا 2-3 گنی چنی باتیں کروں گا۔ وہ آخری بات ہے، اس کو سمجھیں۔ انبیاء معصوم ہیں کہ ہر وقت خدا کی نگرانی میں، رب کی حفاظت میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اس لیے ان کو معصوم کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے بعد کائنات میں جیسے حضور پر نبوت ختم ہوئی ہے ایسے معصومیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب جو صحابہ اور اہل بیت کا طبقہ ہے ان کو اللہ نے معصومیت تو نہیں دی لیکن 2 نعمتیں اور دی۔ ایک ہے محفوظیت کہ وہ محفوظ ہیں، دوسرا ہے مغفوریت کہ وہ مغفور ہیں۔ مغفور کا معنی بخشے ہوئے اور محفوظ کا معنی حفاظت۔ اگرچہ معصوم کا بھی یہی معنی ہوتا ہے لیکن میں اس میں فرق نہیں سمجھاتا۔ مغفور وہ ہوگا کہ جس سے گناہ ممکن ہے،
لیکن پوری توجہ سے میری بات کو سمجھنا، وہ میرے آپ کی طرح نہیں کہ ہم تو جرم کر کے بھی اتراتے ہیں نا، کر لیا ہے کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ اور صحابہ سے اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ کمال ہو گیا۔ ایک عورت آئی ہے حضور کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دو۔ حضور نے منہ موڑ لیا، پھر آ کے کہتے ہیں پھر ادھر کو کر لیا ادھر کر لیا، آخر آپ نے فرمایا ابھی چلی جائے، شاید اسے حمل ہو جائے۔ کچھ دن کے بعد آئی کہ باقی حمل ہو گیا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ حضور نے فرمایا تجھ پر حد نہیں نافذ کرتا اس لیے کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے، یہ دوسری جان کیوں جائے؟ 9 مہینے کے بعد بچہ جائے، وہ بچہ لے کے آتی ہے کہ بچہ جن کے آئی ہوں، اب تو مجھے پاک کر دیں۔ کبھی کسی آدمی کو اتنا لمبا گناہ کا تصور رہا ہے؟ 10 منٹ کے بعد ہم اپنا کیا ہوا گناہ بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنے نیک پاک سمجھتے ہیں، پاک باز اپنے آپ کو 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلاتی ہے، 2 سال وہ اور 1 سال وہ پچھلا جس میں اس نے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا۔ 3 سال گزرنے کے بعد آتی ہے کہ اللہ کے محبوب اب تو مجھے پاک کر دیں تاکہ قیامت کی گرفت سے بچ جاؤں۔ جن کو اللہ کی ذات کا اتنا تصور تھا، حضور کی صحبت کا ان پر اتنا اثر تھا، قرآن نے ان کو مغفور کہا ہے، یہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے کہ تم سارے بخشے ہوئے، بخش دے مہربان ہے، لیکن ان کے لیے ہے۔ جب یہ مغفور ہیں کہ رب نے ان کو بخش دیا ہے، کیونکہ پھر اس کو عورت پر حد نافذ ہوتی ہے۔ یہ بھی عجیب حدیث میں ہے، جب اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں تو اس کے خون کے چھٹے ایک صحابی کے کپڑے غالباً انہوں نے اس خون کو دیکھ کر کراہت سے یہ فرمایا کہ غلط کام کر کے گندے خون کے قطرے میرے جسم پر پڑے ہیں، میرے کپڑوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے بڑا عجیب جملہ فرمایا اس کی یہ جو توبہ ہے دنیا میں، اور رب نے جو اس کے جرم کو معاف کیا ہے، انہا کتابت توبتاً لو قسمت علی اہل الارض لکفاہم، اس نے ایسی کھری سچی پکی توبہ کی ہے کہ اگر صرف اس ایک عورت کی توبہ کو اللہ پوری زمین پر تقسیم کر دے تو سارے گناہوں کے گناہگار کی گناہ معاف کر دے۔ یہ ایسے ہی پاک لوگ ہیں، ان کو ہم تاریخ کے ترازو میں تولنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآنی اور ایمانی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ جب یہ مغفور ہیں تو سمجھنا میری بات کو، یہ مغفور ہیں گناہوں سے کہ اولاً تو بچتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، بعض گناہ ایسے ان سے ہوئے، میری غور سے بات کو سمجھنا، اس کا مفہوم غلط نہ لینا، نازک موضوع چھیڑ بیٹھا ہوں، اس کو اللہ کرے میں صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہوں، بڑا مشکل ہے۔ وہ کام جو نبی کے شایان شان نہیں اور امت کی ضرورت تھی کہ دنیا میں ہوں تاکہ لوگوں کے لیے مسائل سمجھ آئیں، تو اللہ نے وہ کام صحابہ سے کروایا، یعنی وہ صحابہ کا عمل میرے آپ کے لیے دین بنا ہے، میرے آپ سے۔ مولانا بیٹھے ہیں، پوچھ لو، روزہ شروع میں 24 گھنٹے کا ہوتا، صحابی بھول کے رات کو بیوی کے پاس چلا گیا، اٹھا بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھانا تھا، اگلے دن روزہ شروع ہو گیا، آ کے کہا اللہ کے نبی آپ کہتے دین بڑا آسان ہے، یہ تو بڑی مشکل ہے۔ اب روزے کے اس توڑنے پر
کفارہ ہے، لیکن جب صحابی سے یہ عمل ہوا ہے تو اس کا مجھ کو اور آپ کو کیا فائدہ ہوا پتہ ہے؟ ہوئی تو اس سے غلطی، لیکن اللہ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ میں جانتا ہوں ہوئی تم سے غلطی ہے، لیکن محمد کے یارو تم یہ غلطی نہ کرتے تو قیامت تک سب سے پہلے نعرہ تکبیر، شہادت ختم نبوت، عظمت صحابہ، چاہے وہ مانا کرنا ہی نہیں آتا، کہتا رضی اللہ تو دعا ہے اللہ راضی ہو نہ ہو۔ ارے پاگل کہیں گے، یہ فیصلہ خدا بندی ہے، راضی آپ پہ اللہ راضی ہو چکا ہے محمد کے یار پر، تم ناراض ہو بے شک۔ رب کو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ کسی کا کیا اس کے متعلق تعلق ہے، اللہ کہتا میں راضی ہوں بس۔ اب ایک بات آپ سے احساس کی، ایک منٹ میں بات کو میں مختصر کرتا ہوں، میرا ایک لفظ یاد کر لیں آسان سا، ایک ہے معلوم العاقبت، کہ جس کے نتیجے کا پتہ ہوتا ہے۔ امتحان دیتے ہیں تو آدمی اپنے نتیجے کی تلاش میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، جب تک رزلٹ آؤٹ نہ ہو تو مجہول العاقبت، نہ معلوم ہے کوئی پتہ نہیں۔ حضور کی امت میں صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن نے معلوم العاقبت کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوان اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں فرمایا امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہیں فرمایا الزمهم کلمۃ التقوی، کہیں کچھ یہ ساری کچھ دے کر اللہ نے ان کو معلوم العاقبت، ان کا آخرت کا انجام واضح کر دیا کہ وہاں ان سے کوئی سوال جواب نہیں، یہ بخشے ہوئے ہیں سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے معلوم العاقبت۔ صحابہ کے بعد ابو حنیفہ ہو، مالک ہو، شافعی ہو، احمد بن حنبل ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، دنیا میں کسی درجے کا کوئی پیر ہو، حسن ظن سے ہم کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ، حسن ظن سے کہہ سکتے ہیں اللہ درجے بلند کرے، حسن ظن سے کہہ سکتے ہیں اللہ کرے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام ان کے اور درجے بلند کرے، تو اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن وہاں سے لے کر قیامت تک ہم سب ہیں مجہول العاقبت، ہم میں سے کسی کو اپنے انجام کا پتہ نہیں، کعبے کو پتہ نہیں میرا آخر کیا ہے، مجھے پتہ نہیں میری آخری وقت پہ میری کیا کیفیت ہوگی، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں، لیکن محمد کا کالا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ فخر سے کہہ سکتا ہے کہ پورے کائنات کی ولیوں سے بلال کے قدموں کی جوتی کی آہ کی قسم جو پیغمبر نے معراج کی رات کی، اس لیے کہ وہ معلوم العاقبت ہے اور ہم مجہول العاقبت ہیں۔ تو خدا کے لیے میرے پیارے بھائیوں، جنہیں اپنا پتہ نہیں زبان ان پر بولتے ہیں جن کو خدا نے دنیا میں جنت دی ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا بدن اس کا متحمل نہیں جس طرف ہمیں چلایا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے۔ نہ جانے ارباب اقتدار اس میں کیوں خاموش ہیں، وہ ان پر گرفت کیوں نہیں کرتے، خواہ وہ اہل بیت کا دشمن ہے یا اصحاب رسول کا دشمن، اور جو ان سے متعلق کر سزائیں موجود ہیں اگرچہ وہ شریعت کے مطابق نہیں تمہارے قانون کے مطابق ہے، چلو ان سزاؤں میں انہیں گرفتار کر کے وہ سزائیں تو ان پر دو، ان پہ وہ دفعات تو لگاؤ، مجرم کو کھلے عام سزا دو تاکہ ملک امن کا گہوارہ بنے۔ ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدیں بھی کمزور ہو رہی ہیں، ہم اس وقت وہاں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اندر کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضور کی سیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے،
مدینے کی ریاست کو عملی زندگی بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے تقدس کی حفاظت کی جائے اور ان کے مجرموں کو قرار ما کی سزا دی جائے اور ان پر اعتماد کیا جائے تاکہ ہمارے پاس پورا دین پہنچے۔ اس آیت پر جو باقی باتیں ہیں میں پھر کبھی کروں گا، جتنا میری صحت کے ساتھ دیا ہے، جو کہ میں نے جمعہ پڑھانا تھا پھر ایک عزیزوں کے ہاں جو فوت ہوئی تھی وہاں کیا، پھر وہاں سے میں نے سفر کیا، ابھی پہنچا تو کھانا کھانے بیٹھے تھے تو حضرت کا آڈر آ گیا تو اس کو کچھ کھایا کچھ چھوڑ کے آیا۔ تو میں اب اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تو میرے ساتھ میرا بیٹا ہے ساتھ، تو میرا ایک پسندیدہ کلام ہے صحابہ اور اہل بیت دونوں کو جوڑ کر اپنی محبت کا اظہار، کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی، زور سے بولو بھائی، بلکہ بے تکلف یہ ہے کہ اہل بیت سے دوہری محبت ہے، نبی کا گھرانہ ہونے کی حیثیت سے بھی ہے اور صحابی ہونے کی حیثیت سے بھی ہے۔ تو وہ آ کر وہ آپ کو پیش کرتا ہے، اس میں پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کس کو اہل بیت سے کتنی محبت ہے اور کس کو صحابہ سے کتنی محبت ہے، اور دونوں سے ہمارے اندر محبت کے جذبات کی کیا کیفیت ہے۔